بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، جو شرق و غرب اور زمین و آسمان کا مالک ہے، جو مجھے اور آپ کو ہر پل اپنی نعمتوں کی برکھا سے سرفراز کرتا ہے۔ درودوں کے ہار ہیں محسن انسانیت، انسان کامل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک تازہ ترین انٹرویو اس وقت وائرل ہے سوشل میڈیا پر، اور انہوں نے بڑی گہری باتیں کی ہیں اس انٹرویو میں، جو موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے، لانگ مارچ کے حوالے سے، جنرل باجوہ کے حوالے سے، ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ اس انٹرویو نے جی خاصا پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ یہ انٹرویو کیا ہے پاکستان کے ایک کہنہ مشق بزرگ اور منجھے ہوئے صحافی ہیں مجیب الرحمن شامی صاحب، انہوں نے، اور ان کے ساتھ اجمل جامی ہیں، ان دونوں نے۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی کا ایک ایکسکلوزیو انٹرویو کیا، اور ان سے انہوں نے بڑے اہم سوالات کیے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ اس پر چودھری پرویز الہی نے جو سوالوں کے جواب دیے ہیں، ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو موجودہ سیاسی تناظر میں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ تاثر جو ایک عام ہے کہ چودھری برادران اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہر دور میں ہی بہت قریب رہے ہیں۔ کہا کیا، ایک بڑا سوال تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے، اس پر چودھری پرویز الہی کا کیا جواب تھا، آئیے ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ جو صاحب، اگر ماضی میں آپ نے صلح کروائی ہے اور آپ کا اتنا اعتماد کا تعلق ہے، تو اب کیا حرج ہے صلح کروانے میں؟ نہیں، اب بھی بالکل، اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب لانگ مارچ لاجیکل اینڈ تک جائے گا، وہاں تک ریڈ زون کا انہوں نے کہا یہ کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہم نے ریڈ زون میں نہیں جانا، نہیں جائیں گے، اور ایکسپریس وے کو انہوں نے لکھ کے دیا جی ہمیں یہ دے دیں، جہاں فضل الرحمان صاحب نے دھرنا کیا تھا۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ پازیٹیو نظر آئے گی، ملک کے حق میں بہتر نظر آئے گی، جمہوریت کے حوالے سے بہتر نظر آئے گی، اور معاملات کو حل آپ کے خیال میں ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے کہ کسی انٹرونشن کی ضرورت پڑے؟ کوئی تصادم نہیں ہوگا، کوئی خدشہ ایسا نہیں ہے کسی جھگڑے کا، ہنگامے کا، فساد کا؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی شخص ایک پہ امید ہے اس حوالے سے تو صرف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب۔ عمران خان صاحب سے امید نہیں ہے کوئی آپ کی؟ نہیں، عمران خان صاحب دیکھیں نا، ہم اور عمران خان صاحب ایک پارٹی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی پی ڈی ایم ہے، اس میں پھر اور پارٹیاں ہیں۔ تو آپ کو یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں، لانگ مارچ کے نتیجے میں انتخابات قریب آ جائیں گے؟ مجھے لانگ مارچ کے نتیجے میں خیر نظر آتی ہے، شر نظر نہیں آتا۔ خیر نظر آئے۔ خیر نظر آتی اچھا، تو ہے، یہ میرا اپنا 40 سال کا سیاسی تجربہ ہے۔ وہ خوش ہیں اس لیے کہ کہتے یار یہ جو آپ کو لگایا نا آپ لوگوں کو، مونس اور آپ کو، یہ اسی لیے مونس کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں مجھے مونس جو ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی میں تم سے نہیں بات کرتا، مونس صاحب سے کر لیں۔ مونس سے کون کہا۔ سے ایسے حالات ہوں گے جب خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کہیں گے اسمبلی دیکھیں کو؟ اس میں تھوڑا مجھے سپورٹ ہے خیبر پختونخوا سے بھی، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں آگے فیوچر الیکشن جو آ رہے ہیں اس کے لیے ہم اور ذرا اپنے آپ کو تیاری کریں۔ آپ مارچ کا استقبال کریں گے گجرات میں؟ جی وہاں استقبال ہوگا تو، اور رخصت کر دیا جائے گا، اور ہاں جی، اور نہیں، اور مارچ کا استقبال کے لیے مونس تبھی آج گجرات گیا ہے، ٹھیک، اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ مونس ہی کر لے، آپ کام شام کریں۔ ٹھیک ہے۔ جی، سوال کیا گیا، آغاز ہوا سوال و جواب کا، تو اجمل جامی نے، نوجوان صحافی ہیں، اینکر ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ پہلے بھی صلح کراتے آئے ہیں، ماضی میں بھی آپ نے صلح کروائی ہے متحارب گروہوں کے بیچ، اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے بیچ، تو اب کی بار بھی آپ کوئی کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ بالکل بات چیت جاری ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، اور یہاں جب بات ہوئی کہ ملک کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے اور حالات اس موڑ پر لگتا ہے پہنچ چکے ہیں کہ جہاں کوئی بڑی مداخلت نہ کرنا پڑ جائے،
اس پر چودھری پرویز الہی نے دو ٹوک ایک بات کہی، اور وہ بات بڑی حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی ذات کے بعد مجھے اگر کسی سے امید ہے، یقین ہے، تو وہ جنرل باجوہ کی ذات ہے۔ اس پر فوری طور پر سوال آیا کہ کیا آپ کو عمران خان سے، مجیب الرحمان شامی صاحب نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے آپ کو عمران خان سے کوئی امید نہیں؟ چودھری پرویز الہی کا جواب تھا کہ ہم اور عمران خان اس وقت ایک پارٹی ہیں اور دوسری جانب پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں۔ اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے سیاسی کردار، جو انہوں نے پاکستان کی سیاست میں اپنا رول پلے کیا ہے، اس کی انہوں نے تعریف کی، اور انہوں نے ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اور آگے چل کر ناظرین اس انٹرویو میں بہت سے اور سوالات بھی ہیں جو بڑے اہم ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، اور اس میں جو خاص بات تھی وہ چودھری پرویز الہی نے یہ بالکل تیقن سے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات جاری ہیں، اور یہ ان کی خاص بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات وہاں ہو رہے ہیں جہاں ہونے چاہیے، اور مزید آگے چل کر انہوں نے پنجابی میں اس انٹرویو میں کہا ہے کہ جتھوں گل مکنی چاہیے یا جتھوں گل مکدی ہے گل اوتھے پہ ہی ہوندی ہے، یعنی کہ وہاں مذاکرات جاری ہیں جہاں مذاکرات کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے اور فریقین کو ایک دوسرے کی ضمانت درکار ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات چودھری پرویز الہی نے کہی ہے، اور وہ خاصے پر امید نظر آئے ہیں اس انٹرویو میں پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے۔ اور انہوں نے یہ کہا جی کہ میں اپنے 40 سالہ سیاسی تجربے کی روشنی میں یہ بتا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ اس لانگ مارچ میں خیر کا پہلو چھپا ہوا ہے، اور خیر کا پہلو اجاگر بھی ہو جائے گا، نمایاں بھی ہو جائے گا۔ اور یہاں انہوں نے ایک سوال کیا مجیب الرحمان شامی صاحب نے، اجمل جامی نے، کہ ایک تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ جب آپ دوسری مدت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں تو سارے فنڈز منڈی بہاؤالدین کنجا اور گجرات پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ شریف برادران کی پنجاب میں 2007 کے بعد متواتر حکومت رہی ہے، تو انہوں نے ایک پائی بھی پنجاب کے ضلع گجرات پر خرچ نہیں کی۔ تو محرومیاں ہیں ضلع کی بہت زیادہ، اسی لیے ہم نے اس کو ڈویژن کا درجہ دیا، اور اسی لیے یہاں پر ترقیاتی کاموں کی رفتار زیادہ ہے، کیونکہ ان کو مکمل طور پر سالوں کے حساب سے نظر انداز کیا گیا۔ چودھری مونس الہی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان ان کو پسند کرتے ہیں، اور بلکہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ اکثر میں آپ سے بات نہیں کرتا، مجھے جو بھی بات کرنا ہوتی ہے میں مونس سے کر لیا کرتا ہوں۔ تو لامحالہ جی مونس نے بھی ایک بہت بڑا کڑا سٹینڈ لیا اپنی فیملی کے اندر، اور جب ابتلا کی گھڑی تھی عدم اعتماد کے بعد، تو مونس الہی ہی ڈٹ گئے، اور انہوں نے چودھری پرویز الہی کو بھی مجبور کر دیا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے پر۔ اور آج دیکھیں آپ، وقت نے ثابت کیا ہے کہ مونس الہی کا یہ فیصلہ صائب ثابت ہوا، کیونکہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ مل گئی ہے۔ اس وقت مونس الہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر پنجاب کی سیاست پر وہ حاوی ہے، اور جتنی تیز رفتاری سے انہوں نے گجرات میں ترقیاتی کام شروع کروائے اپنے حلقوں میں، گجرات کو ڈویژن کا درجہ دلوا لیا ہے، اربوں روپے کے میگا پروجیکٹس گجرات میں لا رہے ہیں، تو یہ ان کی سیاسی زندگی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، جتنی مدت اور جتنی مہلت ان کو مل چکی ہے۔ اور ناظرین یہاں اس انٹرویو سے ایک تاثر یہ بھی ابھرا کہ چودھری پرویز الہی ابھی پنجاب کی حکومت کو چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی انہوں نے وجہ یہ پیش کی کہ مجھے کے پی کے کی حکومت کو دیکھ کر بھی حوصلہ ہوتا ہے، کیونکہ کے پی کے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وقت مل جائے ہمیں تاکہ ہم اگلے الیکشن کے لیے اپنی پارٹی کو مضبوط کر سکیں۔ لامحالہ جی پنجاب بہت اہم کردار ادا کرتا ہے وفاق میں جو پارٹی برسر اقتدار آتی ہے۔ تو چودھری پرویز الہی جس طرح پی ٹی آئی کے جانب سے ان کو باقاعدہ طور پر اس عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے، تو جتنا وقت مل رہا ہے چودھری پرویز الہی کو، لامحالہ پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ لانگ مارچ سے ہی دیکھ لیں کہ لانگ مارچ اب تیسرا دن ہے، اس کو بڑے پرسکون طریقے سے رواں دواں ہے، پنجاب پولیس اس کو باقاعدہ حفاظت پر مامور ہے، اور بڑے مزے کی سوشل میڈیا پر میمز چل رہی ہیں کہ پہلا لانگ مارچ ہے جس کو پنجاب پولیس انجوائے کر رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو پنجاب پولیس بیچاری بڑی ہی مشکل میں رہتی ہے، ہر لانگ مارچ کو ٹھپنے کے لیے اس کو ڈانگ سوٹا کرنا پڑتا ہے، خود بھی وہ زخمی ہوتے ہیں، اور آنسو گیس کے شیل بھی چلائے جاتے ہیں۔ یہ 25 مئی کا دور کس کو بھولا ہے کہ جو فسطائیت کی تاریخ رقم کی گئی لاہور میں، خاص طور پر اس میں بھی پنجاب پولیس کو ہی یہ کردار ادا کرنا پڑا۔ تو واقعی یہ بات سچ کہہ رہے ہیں جو بھی سوشل میڈیا صارفین کہہ رہے ہیں
کہ پنجاب میں پہلی بار پنجاب پولیس کسی لانگ مارچ کو انجوائے کر رہی ہے، نہ وہ مار رہے ہیں کسی کو، نہ وہ مار کھا رہے ہیں۔ تو یہ اس گھڑی میں چودھری پرویز الہی کا یہ انٹرویو خاصا مانی خیز ہے، کیونکہ ہر دور میں یہ تاثر رہا ہے کہ گجرات کے چودھری جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اداروں کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑ کی سیاست نہیں کی۔ تو ناظرین، یہاں اب دیکھنا ہے، امتحان ہے چودھری پرویز الہی کی بصیرت کا اور سیاست کا، دانش کا، کہ کیا وہ ایک بڑا ہی اہم کردار ادا کر پائیں گے کہ اب بظاہر جس طرح لگتا ہے ایک بڑی پریس کانفرنس کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان پی ٹی آئی کے بیچ بالکل کوئی خوشائند بات نہیں بچی، ٹھن چکی ہے۔ وہ پیج جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کبھی کہ ایک پیج پر ہے، وہ پیج لگتا ہے کہ اب پھٹ چکا ہے۔ لیکن اب چودھری پرویز الہی کی سیاسی بصیرت کا امتحان ہے کہ کیا وہ ایک پیج پر دوبارہ لے آتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا، انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا خصوصی سیاسی تجزیہ چودھری پرویز الہی کے انٹرویو کے حوالے سے۔